بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستانی قوم ان دنوں جس مہنگائی کی صورتحال سے دوچار ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اب یقین جانیں کہ بہت عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بم پھٹ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ اس طرح کے فکر اب بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ جس طرح کی کیفیت سے اس وقت پاکستانی قوم دوچار ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو مزدور ہے اسے دیہات میں 500 روپے ڈیلی کے ملتے ہیں، چھوٹے جو قصبے ہیں وہاں 600 روپے ملتے ہیں، جو لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں انہیں 800 روپے مل جاتے ہیں یا 1000 روپے روز مل جاتے ہوں گے، یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی تنخواہ جو 20 سے 30 ہزار تک ہے، اس میں سے ہی انہوں نے دال بھی لینی ہے، آٹا بھی لینا ہے، گھی بھی لینا ہے، نمک اور مرچیں بھی لینی ہے، بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، اور اگر گیس گھر میں لگی ہوئی ہے تو اس کا بل بھی دینا ہے، یا پھر جو ہے وہ لکڑیاں خریدنی ہیں، اور پھر بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ بیمار پڑ جائیں تو اس کا علاج بھی کروانا ہے، اور خوشی غمی میں شامل ہونے کے لیے سفر بھی کرنا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آج جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس طرح پاکستانی قوم کی، اب خود سوچ لیں، خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح آج کے یہ دن گزار رہے ہیں۔ ایک بندہ جو سارا دن پالش کرتا ہے جوتیاں، اب یقین کریں اس کے پاس شام کو 400-500 روپے نہیں بنتے۔ یہی کیفیت جو ہے، جو حجام ہیں، جو ہمارے بال کاٹتے ہیں، ان کی کیفیت ہے۔ جو درخان کا کام کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے طبقات جو پیشہ جن کی آمدنی بہت کم ہے، وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ لیکن یقین جانیں کہ اس سے ہماری پوری، نہ تو ہماری کسی ادارے کو اس سے سروکار لگ رہا ہے، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اس سے کوئی فکر لگ رہی ہے، اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت تو اب کھلے عام طور پر یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جس طرح IMF کہے گی، IMF کہے گا، ہم اسی طرح کا بجٹ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بجٹ میں جو بھی 5-10 دن کے اندر اندر آنے والا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی جائیں گی، اور پھر 2 ہفتوں کے دوران 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے روزمرہ کی تمام چیزوں کے نرخ جو ہیں وہ بے تحاشا بڑھ گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں، بجلی کے ریٹس جو 2-3 دفعہ بڑھا دیے گئے ہیں، گیس کے ریٹ جو ہیں 40-45% تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو جو صنعت کار ہیں وہ ظاہر ہے اب ان کو گیس کا ٹیرف اتنی بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے نا وہ عالمی مسابقت میں بیچ نہیں سکیں گے، آرڈرز پورے نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے مزدوروں کو، ملازمین کو چھٹی کرنی پڑے گی، اپنی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی۔ IT کے شعبے میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بہت سارے لوگ مزید پاکستانی بے روزگار ہو جائیں گے، اور ایک نیا جو ہے وہ پریشانی کا ایک مرحلہ ہوگا پوری پاکستانی قوم کے سامنے۔ مہنگائی علیحدہ ہے، جو بے روزگاری ہے وہ علیحدہ ہے، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، ہر چیز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، اور اگر بجٹ میں مزید پیٹرولیم مصنوعات کی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 270 تک یا 300 تک جائیں گی، اور اسی طرح اگر ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے صرف کہنے کی حد تک نہیں، الفاظ یا فکروں یا جملے کی حد تک نہیں، بلکہ واقعی جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کیفیت کا کسی پاکستانی قیادت کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس سے کیا بڑا ظلم ہو سکتا ہے، کیا بڑی ستم ظریفی ہو سکتی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پاکستانی قوم کو اس صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں، یقین جانیں اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹی اناؤں کے جو ہے نا وہ قیدی بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ترجیحات، ذاتی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اگر سیاسی طور پر بات کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ اور اگر ہمارے خود جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اکنامیکل جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری معیشت جو ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ بینکوں سے اپنے پیسے جو کسی کے
50,000 ہیں, کسی کے لاکھ ہیں, کسی کے 2 لاکھ ہیں, کسی کے 5 لاکھ ہیں, وہ نکلوا کر اپنے گھروں میں محفوظ کر رہے ہیں. ان کے اندر یہ ایک وہم بیٹھ گیا ان کے دماغ کے اندر کہ خدا نہ خواستہ ملک کے اندر اگر کوئی معاشی ایمرجنسی لگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت ان کے جو پیسے پڑے ہوں گے بینک کے اندر وہ جو ہے ضبط نہ کر لے. یہ ایک خدشہ یا وہم یا سازش یا جو بھی آپ اسے کہیں یہ پھیل گئی ہے, جس کے نتیجے میں لوگ دھڑا دھڑ بینکوں سے اپنے ذاتی پیسے نکلوا رہے ہیں. اور ایسی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس چلیں $9 ارب ہیں, 16 ارب ڈالر سے باقی $9 ارب بچے ہوئے ہیں. اور جو پرائیویٹ بینکوں میں پیسے بچے ہوئے ہیں وہ بھی لوگ نکال لیں گے. اسٹاک ایکسچینج ویسے بیٹھ گئی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس طرح کی صورتحال سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ادارے, وہ جماعتیں, وہ سیاسی قوتیں, وہ طبقات جنہوں نے ملک کی قیادت کرنی ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, انہیں اس چیز کی کوئی ذرا بھی پرواہ اور فکر ہو. اور دیکھیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہمارا 70-80% جو قوم ہے, جو لوگ ہیں وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں. اور زراعت کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں کہ نہریں ابھی تک بند ہیں, آج 6 جون ہو گئی ہے, نہریں بند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ہماری اس جو بہمی لڑائی ہے اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں, اس لیے بارشیں بھی نہیں ہو رہی. اور ڈیزل جو ہے وہ اس وقت 210 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو پانی کی سطح ہے زیر زمین وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. لوگوں نے 100 فٹ, 120 فٹ, 140 فٹ, 160 فٹ تک اپنے بور کروائے ہوئے تھے ٹیوب ویلز کے, انجن کے. اب وہ پانی یا بہت تھوڑا آ رہا ہے یا پانی بالکل نہیں آ رہا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جہاں جس فصل کو 4 پانی لگتے تھے اب 8 پانی لگانے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ جو ایک تو اوپر سے گرمی پڑ رہی ہے, دوسرے کہ پانی کی جو زیر زمین لیول ہے پانی کا وہ کم ہو گیا ہے, اوپر سے بارشیں نہیں ہو رہی, نہریں بند ہیں, ڈیزل مہنگا ہے, پانی زیادہ دینے پڑ رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی کو اس کی پرواہ ہو. آخر ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں. یہ پاکستان ہے تو میں ایک ڈاکٹر ہوں, ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو, کیا انجام ہوتا. آپ انڈیا کے لوگوں سے پوچھیں, انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ کس قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, فلسطینیوں سے پوچھیں, کشمیریوں سے پوچھیں. خدارا اس پاکستان کی نعمت کا جو ہے نا اس کو نہ جھٹلائیں, اس کی ناشکری نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے سے خوف کھائیں. وہ تمام لوگ, وہ تمام جماعتیں, وہ تمام ادارے جو پاکستان کو آج اس سطح تک لے کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اور غریبوں کے اوپر رحم کریں. اور وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے وہ اپنے حصے پیسے میں سے, اپنی جائیداد میں سے کچھ بانٹ کر کھائیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر میں جب دیکھتا ہوں, نوجوانوں کی باتیں سنتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کے اندر بدلے کا, انتقام کا خون اترا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو غریب طبقات ہیں بھوک کی وجہ سے بڑے لوگوں کے اوپر جھپٹ پڑیں, ان کے اوپر حملے ہوں, ان کے گھروں کو لوٹ لیں. کیونکہ بھوک جو ہے انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتی ہے, اور یہی صورتحال اس وقت پاکستان میں نظر آ رہی ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی ادارے کو اس کی فکر ہو, کسی عدالت کو اس کی فکر ہو, کسی سیاسی جماعت کو اس کی فکر ہو, یا حکومت کو اس کی فکر ہو. ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کی ارک جو ہے کشید کر رہا ہے, کسی کو پاکستانی قوم کی فکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقل کے ان اندھوں کی جو ہے قیادت, اس کو ہوش کے ناخن جو ہے لینے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ پاکستان جو ہے وہ مجھے انتہائی مشکل حالات سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, آمین. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت, السلام علیکم.